نبی کا دین ہے ایک امتحان فکر و نظر، کتاب حق کی زبان سے بیان فکر و نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اصغر مہدی رضوی کا سلام آپ تک پہنچے۔ یہ سال 1400 سالہ جشن ولادت جناب سجاد ہے، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر تقی عابدی اور جناب وسیم امروہی شامل ہیں۔ میں اس گفتگو کا آغاز جناب نسیم امروہی کے مرثیے کے ایک بند سے کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد کوشش یہ کی جائے گی کہ جناب فرزدق کے قصیدے کے بارے میں بات کی جائے۔ تو ملاحظہ ہو کہ نبی رہے اسد کردگار ہیں سجاد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جلالت شہ دلدل سوار ہیں سجاد، سبحان اللہ، اور حشم میں ہاشم گردوں و خار ہیں سجاد، اور یزیدیت کے لیے ذوالفقار ہیں سجاد، سبحان اللہ، اور قدم میں دم ہے شہ دستگیر کی صورت، اور علی ہیں یہ بھی جناب امیر کی صورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سو ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی چیز جو کہ مومنین سے مخفی ہو، کوئی ایسی چیز جو آج تک کہ ہم نے جناب سجاد کے بارے میں نہ سنی ہو نہ دیکھی ہو، ایسی کوئی چیز، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کی لائبریری اور ماشاءاللہ سے آپ کا ادبی اور تحقیقی کام کچھ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ناظرین کے لیے اور جناب اصغر رضوی صاحب اور وسیم ابن نسیم صاحب کے ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ نواسہ رسول فرزند امام حسین حضرت امام زین العابدین کی 1400 سالہ سالگرہ منانے کا ہمیں توفیق ملی کہ آج اس سال پوری اسلامی دنیا میں آپ کی ولادت کی سالگرہیں منائی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، کئی مجلے اس بابت لکھے جا رہے ہیں، اور اصل میں یہ جو ایک فارسی شعر ہے کہ کتاب عشق دو باب است، کربلا و دمشق۔ ماشاءاللہ، شاعر یہ کہتا ہے کہ عشق کی کتاب کے دو حصے ہیں، ایک کربلا ہے اور دوسرے دمشق ہے۔ ماشاءاللہ، کتاب عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب۔ ایک حصے کو حسین نے لکھا اور ایک حصے کو زینب نے لکھا۔ ماشاءاللہ، یہ تو شعر کے معنی ہیں، لیکن شعر وہ ہے ہمیشہ جو سطور کے علاوہ بین السطور معنی دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، لیکن رضوی صاحب، یہ دونوں کتابوں کے لکھنے میں علی ابن الحسین امام سجاد کا ہاتھ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، ورنہ ہمارے اسلامی علماء نے بتایا ہے کہ اگر ایک لحظہ بھی نائب حجت سے زمین خالی رہ جائے تو زمین منتشر ہو جائے، ختم کیا ہو کہنے، جائے۔ سبحان اللہ، تو آخری وقت جب امام مظلوم حسین آئے ہیں امام سجاد کے سرانے، تو یہ علم لدنی کا ایک وراثت دی ہے ماشاءاللہ، کہ سجاد اب تم امام زمانہ ہو۔ کیا کہنے، اور اسی لیے اس کے چند لمحوں بعد جب حسین کا سر نیزے پر بلند ہوا اور خیموں میں آگ لگی، تو شریک الحسین زینب نے آ کے پوچھا اپنے بھتیجے سے
کیا حکم ہے؟ نکلیں جلتے ہوئے قوموں میں یا اولاد رسول جل کر راکھ ہو جائے؟ امام نے کہا کہ ہمیں جان بچانا فرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نزاکت، وہ ہے امام سجاد، وہ ہے امام زین العابدین، جس کے لیے اتنی عبادت کی کہ خطاب ملا عبادتوں کی زینت، اتنے سجدے کیے کہ نام سید الساجدین ہو گیا۔ تمام زندگی کرب اور مصیبت جسمانی میں رہے، بیمار کربلا رہے، وہی امام جن کا صحیفہ جس کو ہم زبور آل محمد کہتے ہیں، جس میں 61 سے زیادہ دعائیں ہیں، وہ صحیفہ کاملہ۔ اور میں وسیم بھائی، آپ کے والد مرحوم، خدا ان کو درجات عالی کرے، آمین، کہ ہم لوگ جو اردو زبان ہیں، جو دوسری زبانوں سے سمجھ نہیں سکتے، تو جب وہ ترجمے پڑھتے ہیں تو ایک تو شعریت کا آپ کے نشہ اس میں، اور دوسرے آپ کے معرفت کا آپ کے نشہ، یہ دو آتشہ جو ہو جاتا ہے، تو اس وقت سر جب سجدے میں جھکتا ہے تو اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک تو آج ہماری یہ 1400 سالہ امام، ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ دنیا کے پرآشوب ماحول میں بہت کچھ چیزیں ہمارے پاس محفوظ رہیں اہل بیت کی، ادبی لحاظ سے، جیسے مولا علی سے کا نہج البلاغہ یا مولا علی کا دیوان شعر۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز محفوظ ہے دوسرے اماموں کے لیے تو صرف 3 اشعار، وہ صبت علیہ حضرت فاطمہ کے جو نعت کا جز ہیں کہتے ہیں، اور امام زین العابدین کے ایک نعت کے 7 شعر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نصیر الدین ہاشمی نے دکن میں اردو میں وہ شعروں کے بارے میں بتایا ہے کہ امجد حیدرآبادی جو مشہور ربائی گو شاعر تھے، جی جی، انہوں نے ان 7 اشعار پر ترجیح بند لکھا ہے، یعنی اردو کے پہلے 4 مصرے ہیں اور اس کے بعد مولا کا یہ شعر ہے۔ رضوی صاحب، مجھے توفیق ہوئی کہ آج سے کوئی 25 سال پہلے میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی اس نعت کا منظوم ترجمہ کیا۔ تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، کیونکہ مومنین عوام تو کیا خواص بھی اس سے کم واقف ہیں، اگرچہ کہ مرحوم وحید الحسن ہاشمی صاحب قبلہ جو لاہور میں جی انہوں نے اس نعت کو ان کے جو میگزین نعت کا نکلتا تھا شام و سحر، اس میں 82 میں شائع کیا تھا۔ تو اس کا لفظی ترجمہ سنیے، امام کے شعر کا اردو ترجمہ، کہ میں نے بہر وہی رکھی ہے، اور اس کے بعض قافیے بھی عربی قافیے ہیں، بعض ہمارے اردو قافیے ہیں۔ ہو گزر تیرا اگر باد صبا سوئے حرم، ہو گزر تیرا اگر باد صبا سوئے حرم، دے سلامی ہے جہاں مدفن رسول محترم، جن کا چہرہ مہر تاباں، جن کا رخ ماہ منیر، جن سے باقی ہے ہدایت اور سخاوت کا بھرم، جن سے باقی ہے ہدایت اور سخاوت کا بھرم، ماشاءاللہ، جن کے قرآن سے ہوئے منسوخ ادیان کہن، جن کے قرآن سے ہوئے منسوخ ادیان کہن، جن کے احکامات سے سارے صحیفے کل عدم، جن کے احکامات سے سارے صحیفے کل عدم، ہے جگر زخمی فراق مصطفیٰ کی تیغ سے، ہے جگر زخمی فراق مصطفیٰ کی تیغ سے، بے بہا ہے شہر جس میں ہے رسول محترم، ماشاءاللہ، بے بہا ہے شہر جس میں ہے رسول محتشم، کر رہا ہوں
میں نبی کی پیروی بھی علم سے. یہ واہ علم واہ لدنی کی واہ بات واہ ہے. واہ واہ. یہ معصومین کی کر رہا ہوں میں نبی کی پیروی بھی علم سے. اور امام کی نعت، امام کی نعت، ماشاء اللہ کر رہا ہوں میں. دیکھیے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. علی جب یعنی علم لدنی گزر رہی ہے. کر رہا ہوں میں نبی کی پیروی بھی علم سے. اے خدا کر دے کرم دن رات مجھ پر دم بدم. کیا کہنے. اے خدا کر دے کرم دن رات مجھ پر دم بدم. رحمت عالم تم ہی ہو شافع آسی بھی تم. کیجیو روز قیامت میں سخاوت اور کرم. رحمت عالم تم ہی ہو اور رحمت عالم تم ہی ہو شافع آسی بھی تم. کیجیو روز قیامت میں سخاوت اور کرم. تھام لو زین العبا کو رحمت للعالمین. دیتے ہیں ایزا مجھے یہ ظالمان بشم. کیا کہنے. تو یہ 7 شعروں کو میں نے آپ کے آج سے 20-25 سال پہلے، اور یہ مطبوعہ ہیں میرے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مولا سے منسوب، امام سجاد سے منسوب یہ جو 7 شعر ہیں چاہیے کہ ان کو ممبروں سے پڑھا جائے. بے شک. کیونکہ یہ وہ خاندان کے اشعار ہیں کہ یہ وہ گوہر ناب ہیں. ہم اگر 1000 اشعار بھی لکھ لیں جو نواسا لکھے اس کی بات کہاں. کیا کہنے. کیا کہنے. معصوم کی جو تعریف کرے گا. ڈائمنڈ آپ کے جو ہے ڈائمنڈ کو پہچانتا ہے، ہنرمند ہنر کو پہچانتا ہے، علم لدنی یہ ہے. تو یہ جو ہیں آپ کے، میں نے کبھی ایک خطا کہا تھا کہ بالکل نایاب چیز ہے جو آپ نے پیش کی. جی بالکل نایاب. اور 7 شعر نعت کے اور امام زین العابدین کی نعت کا منظوم اور ترجمہ. تعجب یہ ہے کہ ہمارے تعجب یہ ہے کہ یہ اشعار دوسرے لوگوں نے پیش کیے. یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے جو ہے. تو یہ اتنا ہے کہ مولا کہ یہ صحیفہ کاملہ جس کو ہم زبور آل محمد بھی کہتے ہیں، جی جی یہ دعاؤں کا مجموعہ. جی جی. اور جو ہم کچھ جانتے ہیں کہ نیزے پر سر حسین اور مہار تھامے ہوئے ابن الحسین ہے. اسی وجہ سے سلام جو کیا جاتا ہے روز عاشور، السلام علی الحسین، اس کے بعد ابن الحسین آتا ہے. جی جی بے شک. تو علم لدنی کے جو طرح ہیں، جو حرف منہ سے نکل جائے وہ دعا ہو جائے. جو حرف منہ سے نکل جائے 5-6 مصرے کہے ہیں. جو حرف منہ سے نکل جائے وہ دعا ہو جائے. جہاں وہ سر کو جھکا دے وہ سجدگاہ ہو جائے. کیا کہنے. جہاں وہ سر کو جھکا دے وہ سجدگاہ ہو جائے. جدھر کو جائے وہی راستہ ہدا ہو جائے. جو خاک پاؤں کے نیچے رہے شفا ہو جائے. شفا ہو جائے. کیا کہنے. جو خاک پاؤں کے نیچے رہے شفا ہو جائے. اسی کا پوتا ہے زین العباد قبلہ دین. نصیریوں میں چلا جائے تو خدا ہو جائے. نصیریوں میں چلا جائے تو اسی کا پوتا ہے. کیا کہنے. زین العباد قبلہ دین. نصیریوں میں چلا جائے تو خدا ہو جائے. حضرت امام سجاد پر جتنے بھی ہمارے شعراء نے شعر لکھے ہیں اس میں عجیب مسائل کا یوں سمجھیے کہ مخصوصاً وہ جو دربار شام ہے جس میں اذان دی جاتی ہے تاکہ امام اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکیں. جی جی. اور اس اذان کی جو تشریح ہے جی جی جو آج صفحات تاریخ کے سینے پر محفوظ ہے وہ پیام حق ہے. رضوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آج جو اسلام ہمارے پاس آ رہا ہے اور جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہم تک جو پہنچی ہیں اسی خاندان کی برکت ہے. بے شک. جنہوں نے آپ کے جو ہے یہ کام کیا ہے. بے شک. تو یہ جو آپ نے فرزدق کہا، ابو فراس فرزدق، یہ جو 3-4 صدر اسلام میں ہمارے پاس ابو القاب ہیں جو نعت گو شاعر ہیں. اب اس میں ہم نعت کی سیکشن میں نہیں جا رہے ہیں. چادر آپ کے جو ہے شاعر چادر رحمت ہے. جی جی. اس کے علاوہ زہیر ہیں. جی جی. اور کئی شعراء ہیں. لیکن
اور دیبل ہیں ڈبل ہیں، فرزدق ہیں، حسان حسان، جی جی حسان بن ثابت کا تو ذکر ہو گیا. جی جی تو فرزدق جو ہیں، یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ 38-39 شعر کا قصیدہ فرزدق نے فی البدی کہا. حشام بن ملک جو خلیفۃ المسلمین تھا اس زمانے کا، معاویہ کا، امیہ جی جی ڈائنسٹی کا، وہ آیا حج کے زمانے میں اور اسے حج اسود کو بوسہ دینے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. اس نے تو وہ تھک کر، گرما کا زمانہ تھا، ایک حصے پر بیٹھ گیا کعبے کے قریب. اس نے دیکھا ایک نورانی چہرہ جی جی آگے بڑھ رہا ہے، یہ جوان، جی جی اور ہجوم اس طرح سے اس کو جگہ دے رہا ہے جیسے ایک کائی جمی جھیل میں آپ پتھر ڈالیں کیا تو کہنے، کائی ہٹ جاتی ہے. کیا تشبیہ ہے، کیا کہنے، ماشاء اللہ. لوگ دور دور ہٹ رہے ہیں اور بعض قریب اس کے پیر کے چومنے کے لیے آپ کے جو کر رہے ہیں. جانتا تھا یہ کون ہے، کیونکہ نور کا چہرہ خاندان رسول کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. لیکن تجاہل عارفانہ سے کام لیا کہ میں نہیں جانتا. تو ابو فراس فرزدق نے کہا اگر تو نہیں جانتا، جو میں سمجھتا ہوں جانتا ہے، تو میں کچھ اس نورانی اور عظیم پاکیزہ شخصیت کا تعارف اس شرط پہ دوں گا شعر میں کہ تو مجھ پر ظلم نہ کرے، کیونکہ ڈر یہ ہے کہ زندان نہ ہو جائے. بالکل بالکل بے شک. اور اس کے ساتھ فرزدق نے قصیدہ پیش کیا. سب سے پہلے اردو میں یہ قصیدہ شاعر آل محمد، جنہوں نے زبور آل محمد، صحیفہ کاملہ کا بھی ترجمہ کیا ہے، ماشاء اللہ. انہوں نے بنارس میں جب جس وقت جیل میں تھے، اس وقت اس مرثیے کے ایجیٹیشن کے دوران، تشبیب کے طور پر، چہرے کے طور پر، ایجیٹیشن کے دوران، جو بنارس میں جو مومنین کو ایجیٹیشن کے دوران آپ کے جو ہے انگریزی سرکار نے انہیں آپ کے جو ہے قید کیا تھا، جس میں نجم افندی بھی شامل تھے. جی جی جی. تو اس وقت اس شاعر آل محمد کو اس ابن الحسین کی، علی ابن الحسین کی جو یاد آئی، تو انہوں نے اس قصیدے کو ایک تعارفی طریقے سے، یعنی تعلی کے طور پر، پہلے کچھ اشعار میں ہم اپنے ساتھ جی جی جوڑتے ہوئے بہترین طریقے سے پیش کیا. میں سمجھتا ہوں 21-22 بند میں. ایک اور غزل گو شاعر لکھنؤ کے عزیز لکھنوی نے بھی اس کو پیش کیا ہے، لیکن مختصر. اگرچہ کہ فارسی میں بعض لوگوں نے پیش کیا ہے، جس میں سب سے زیادہ مشہور عبد الرحمن جامی ہیں، لیکن جامی کے پاس پورا ترجمہ نہیں ہے. جامی نے اس میں سے سلیکٹ کیا ہے کچھ شعروں کو. مگر یہ قصیدہ یقیناً پیش ہونا چاہیے سب کے سامنے. مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ حضرت نسیم امروہوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو 2 مہینے پہلے جب مجھے کسی شخص نے آپ کے کہا کہ آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے، کیونکہ وہ جانتے تھے میں نے امام کی نعت کا وہ کیا ہے، جی جی، تو میں نے سوچا کہ اس سے بڑھ کر توفیق کیا ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے آپ کے جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس ترجمے، یہ ترجمہ اجمالی ترجمہ ہے، یعنی ایک شعر کے ایک مصرے کا دوسرے، تیسرے، چوتھے شعر میں دوسرے مصرے کا، یعنی جب آپ پوری نظم پڑھ لیں تو یہ ہے کہ آپ نے پورا
یوں سمجھیے کہ قصیدہ ہوگا۔ ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ترجمانی ہوتی ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کہ آپ کیا کریں گے، حمد کا جو ہے ترجمہ تعریف کریں گے، تعریف کرتا ہوں خدا کی، ٹھیک ہے، جو رب العالمین ہے۔ تعریف خود عربی لفظ ہے، اگر اللہ کو کہنا پڑتا تو کہ اللہ کہتا التعریف للہ رب العالمین، تو معلوم یہ ہوا کہ تعریف حمد کی ترجمانی کرتا ہے، ترجمہ نہیں ہوتا۔ بے شک۔ تو ترجمہ تو کہاں پر، وہ فرزدق جیسا شاعر، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس اجمالی ترجمے میں، ایک اجمالی ترجمے میں ایک شعر نظیم امروہی صاحب کا یاد آ رہا ہے، آپ کو سناتا ہوں، جو مجھے جوانی سے یاد ہے، کہ علی اور نمک کے عدد ہیں برابر۔ علی کے بھی 110 ہوتے ہیں عدد، نمک کے بھی 110۔ ماشاءاللہ، علی اور نمک کے عدد ہیں برابر، علی اور نمک کے عدد ہیں برابر، بغیر علی دین احمد ہے پھیکا۔ تو اگر نمکین چاہتے ہو، ذائقہ چاہتے ہو، تو علی کا ذکر ضروری ہے آپ کے جگہ۔ اسی وجہ سے شاید کہا گیا کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو جو ہے ذکر دو، زینت دو علی کے ذکر سے۔ زینو کے معنی زینت دینے سے ہیں، یعنی مجالس کو، اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے۔ تو اس کا ترجمہ کر دیا ہے نسیم صاحب نے کہ بغیر علی دین احمد ہے پھیکا۔ مگر شاعر اٹھاتا کہاں سے، مطلب آپ دیکھیے کہ 110 اور 110 سے اٹھایا ہے کہ علی اور نمک کے عدد ہیں برابر، بغیر علی دین احمد ہے پھیکا۔ بہرحال یہ جو فرزدق کا قصیدہ ہے، اس کا اجمالی ترجمہ دیکھ لیجئے کہ لہجہ وہی رکھا ہے کہ ہاں دیکھ یہ نواسہ رسول خدا کا ہے، ہاں دیکھ یہ نواسہ رسول خدا کا ہے، ابن الحسین ہے یہی زہرا کا پوتا ہے، یہی زہرا کا پوتا ہے۔ کوہ و دمن حجاز کے کرتے ہیں اس کی بات، تو کیا کہہ رہا ہے، اس پہاڑ اور صحرا اس کی بات کر رہے ہیں، کوہ و دمن حجاز کے کرتے ہیں اس کی بات، کعبہ حرم حریم سے واقف ہے اس کی ذات۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کعبہ حرم حریم سے واقف ہے اس کی ذات، پاکیزگی وہ خلق کا عبد عظیم ہے، فیاضی جس پہ ختم ہو ایسا نعیم ہے، عرش مبین اس کی تجلی کا نام ہے، کوئی پہنچ نہ پائے جو اس کا مقام ہے۔ دیوار کعبہ چھونے کو جب آگے بڑھتا ہے، ہاتھوں کا بوسہ لینے کو اسود تڑپتا ہے۔ دیوار کعبہ چھونے کو جو آگے بڑھتا ہے، ہاتھوں کا بوسہ لینے کو اسود تڑپتا ہے، پیغمبروں نے ان کے ہی جد پر کیا ہے فخر، امت نے ان کے نقش قدم پر کیا ہے حضر، جد ان کا فخر انبیاء خیر الانام ہے، ختم رسول ہے ان پہ ہی نعمت تمام ہے، ان کی جبیں سے پھیلی ہدایت کی روشنی، خورشید تاباں سے مٹے جس طرح تاریکی۔ اور یہ شعر دیکھیے کتنا نازک شعر رکھ دیا ہے، تھامے عصا تو لکڑی سے خوشبو بکھر گئی، کیا کہنے، تھامے عصا تو لکڑی سے خوشبو بکھر گئی، عطروں سے مملو ہاتھوں کی صورت اتر گئی، کیا کہنے، عطروں سے مملو ہاتھوں کی صورت اتر گئی، یہ شش جہت میں خیر کا چرچا اسی کا ہے، جو بھی انہیں نہ جانے خسارہ اسی کا ہے، خسارہ اسی کا ہے، جو بھی انہیں نہ جانے خسارہ اسی کا ہے، ایسا سخی جو خیر و سخا میں مثال ہے، حاتم بھی ایسے بدر کے آگے ہلال ہے، جز لا الہ لا نہیں کہتے کسی سے یہ، جز لا الہ لا نہیں کہتے کسی سے یہ، مانگے جو ان سے نہ نہیں کہتے کسی سے یہ، دین خدا کے چاہنے والوں کے میر ہیں، دشمن دین کے دل کو جو توڑے وہ تیر ہیں، خوف خدا کی صف کا امام وقار ہے، نور مجسم ایسا کہ تقوی حصار ہے، یہ شیر نر ہے جنگ میں دشمن کے روبرو، ان کی سخاوتوں کا ہی چرچا ہے کو بکو، ان کا ہے شجرہ ان کا ہے شجرہ جو کہ شجر انبیاء کا ہے، تنگ دستی میں بھی ہاتھ یہ مشکل کشا کا ہے، ان کی ولا سے دور ہوئی ساری مشکلیں، ان کی وجہ سے باقی ہے دنیا کی نعمتیں۔ آخری شعر دیکھیے کہ اللہ کے حبیب کو پہچانتا ہے جو،
فرزدق کہتا ہے اللہ کے حبیب کو پہچانتا ہے جو دین ان کے گھر کی دین ہے یہ مانتا ہے وہ. دین ان کے گھر کی دین ہے یہ مانتا ہے وہ. بھائی کیا کہنا. تو یہ عربی کے اس کا جو ہے اس آپ کے جو ہے بہرحال میں نے ایک مرتبہ اپنی اس میں شعر کہا تھا کہ تقی ادنا سا شاعر ہے مگر آل محمد کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ توفیق ہوئی کہ میں قصیدہ فرزدق کو، لیکن جس طریقے سے استاد نسیم امروہی صاحب نے، عزیز نے تو آپ کے جو ہے اجمالاً گفتگو کی ہے، وہ آپ پڑھیں. مراثی نسیم جلد 1 میں 237 صفحے سے شروع ہوتا ہے. دیکھیے اصل میں کرنا یہ ہے کہ ان کتابوں کی طباعت بھی ضروری ہے. بے شک. یعنی ایک کام آپ کے جو ہے ہر شخص، یعنی کام یہ ہے کہ ایسے گلوں کو گلچین کر اس کے جو ہیں وہ کر کو کریں. تو یہ جو ہے کہ یہ وہ ہے جس کی طریقت سے ہے واقف بتہا، حرم و کعبہ ہیں عارف تو شناسا دنیا. کیا کہنے. تھا جو سب خلق سے بہتر یہ پسر ہے اس کا، پاک بھی صاف بھی مشہور بھی ہے مشہور بھی اہل تقوی. یہ نشانی بخدا احمد مختار کی ہے، صلوات اس پہ صدا خالق غفار کی ہے. نام اس کا ہے علی جد ہیں رسول اکرم، راہ یاب اس کے ہیں انوار ہدایت سے اور اس کے بعد سے آگے کہہ کے کہتے ہیں کہ مختلف چیزیں کہ تھام جن کی ہے عطا ہاتھ میں وہ ابر کرم، نقص ذرہ نہیں گو صرف عطا ہیں پیہم، نیک خو ایسے کہ غصے کا نہیں ڈر ایک دم، کیوں نہ ہو ان کی ہے زینت کرم و علم بہم. آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا نانا ہے رسولان سلف میں اولا، جس کی امت بھی ہے اوروں سے شرف میں اولا. اس کے بعد سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ تو یہ کہتے ہیں کہ قریشی نسل سے ہے آپ کے آبائے کرام، ایک نبی ایک علی جو کہیں بعد ان کے امام. آگے اس سے پہلے یہ مرثیہ کا کیونکہ تشبیب ہے اس لحاظ سے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیچے فرزدق کا قصیدہ بھی دیا ہے کہ لوگ پوری طریقے سے آپ کے وہ ہو سکیں. تو ہماری بڑی سعادت ہے کہ نسیم امروہی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، عزیز لکھنوی نے بھی کیا ہے، اس حقیر نے بھی آپ کے جو ہے کچھ آپ کے جو ہے شعر لکھے ہیں. تو وہ صحیفہ کاملہ ہو یا وہ آپ کے کیا کہتے ہیں قصیدہ فرزدق ہو یا امام کی نعت ہو یا امام کے جو کسی نے ایک شاعر نے کہا تھا کہ پیغام کربلا بھی دی بشیر نے رو کے یہ صدا. تو بشیر کو بلوایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جو ہے جا کر شہر میں اعلان کر دو کہ حسین قتل کر دیے گئے ہیں. تو یہ زنجیرہ ہے امام کا، اور ہم لوگ آپ کے بڑے خوش نصیب ہیں کہ امام 40 سال تک مسلمانوں تک یہ چیزیں پہنچاتے رہے. اور جب آ کر کسی نے اطلاع دی کہ قاتلان حسین کا انجام ہو چکا ہے تو امام نے صرف ایک ہی سوال کیا تھا، یہ بتاؤ کیا علی اصغر کا جو قاتل تھا ہرملہ وہ بھی مارا گیا؟ اور امام سے جب لوگوں نے کہا کہ امام آپ کے یہ خاندان کی وراثت ہے قتل و شہادت، تو امام نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کیا ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں سربراہنا پھرنا بھی یہ ہماری وراثت ہے آج تک، کہ یہ اسلام کی ماتھے پر کلک ہے کہ آل رسول اس طرح سے در بدر پھرائی گئی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی کم وقت میں اتنی زیادہ نالج اور اتنی زیادہ تحریک
آپ نے شاعری سے قصیدہ فرزدق کی صورت میں پیش کی. مومنین 1400 سالہ جشن ولادت امام سجاد آپ سب کو مبارک ہو. خدا حافظ.